اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267 سے 267 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اور پارہ نمبر 3 ہے تلک الرسل۔ آج منگل کا دن ہے، آج یہ سبق اپلوڈ ہوگا، اور کل بدھ کے دن عید الاضحیٰ ہے، تو بدھ جمعرات جمعہ 3 دن یہ ہم سبق کی چھٹی کریں گے۔ بدھ جمعرات جمعہ عید کے 3 دن سبق اپلوڈ نہیں ہوگا، اس کے بعد ہفتے کے دن سے انشاءاللہ سبق کا سلسلہ شروع کریں گے۔ آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 267 سے یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے کچھ ضروری احکامات ذکر ہیں، اور اس کے بعد آگے سود کا ذکر ہے جو ہم ہفتے سے پڑھیں گے۔ آج کا یہ سبق دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو، من طیباتی پاکیزہ چیزیں یعنی عمدہ چیزیں، اچھی چیزیں، ما کسبتم جو تم نے کمایا ہو، ومما اور اس میں سے، اخرجنا جو ہم نے نکالا، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین میں سے جو پیداوار تمہیں حاصل ہوئی ہے اس میں سے، اور جو تم اپنے کاروبار وغیرہ کر کے کماتے ہو اس میں سے، اے ایمان والوں خرچ کرو عمدہ چیزیں۔ ایک اچھی چیز ہے، عمدہ چیز ہے جس کو تم پسند کرتے ہو، ایک ردی چیز ہے، بیکار چیز ہے جس کو تم خود نہیں لینا چاہتے، تو اللہ کے راستے میں عمدہ چیز کو خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور نہ ارادہ کرو گندی چیز کا اس مال میں سے، تنفقون کہ تم خرچ کرتے ہو، یعنی اپنے مال میں سے ردی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ لستم نہیں ہو تم، بِآخِذِيهِ اس کو لینے والے، الا مگر، ان یہ کہ تغمضوا تم چشم پوشی سے کام لے لو، فیہ اس میں، یعنی جو چیز تم خود لینا پسند نہیں کرتے، الا یہ کہ سامنے والے کو بول نہ سکتے ہو، چشم پوشی کر کے چپ کر کے لے لو تو دوسری بات ہے، لیکن تم دل سے اس چیز کو پسند کرنے والے نہیں ہو، تو پھر ایسی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بھی ارادہ نہ کرو۔ تمہارے پاس اگر عمدہ چیز موجود ہے تو اس کو اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، غنی بے پرواہ ہے، حمید بڑی تعریفوں والا ہے، کہ اللہ تو بے نیاز ہے، کہ اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تم نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، تو اللہ کے راستے میں اچھی چیز خرچ کرو، اور اللہ بڑی تعریفوں والا ہے، قابل تعریف ہے۔ آیت نمبر 267 مکمل ہوئی، آگے ہے آیت نمبر 268۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء
واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ الشیطان، شیطان، یعدکم الفقر، ڈراتا ہے تم کو مفلسی یعنی غریبی سے، فقر سے، ویأمرکم، اور حکم دیتا ہے تمہیں بالفحشاء، بے حیائی کا، واللہ یعدکم، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرۃ منہ، اپنی بخشش کا، وفضلا، اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا، خوب علم والا ہے۔ کہ شیطان تمہیں اس بات سے ڈراتا ہے کہ تم اچھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اور صدقہ خیرات دو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، تم غریب ہو جاؤ گے، اور اسی طریقے سے مال کو اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے بیہودہ کام کرنے کا حکم دیتا ہے شیطان۔ اور حالانکہ اللہ تم سے اپنی بخشش کا اور اپنے فضل کا، کہ جس سے فضل سے مال بڑھتا ہے، اللہ اپنے فضل کا تم سے وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ آیت مکمل ہوئی۔ آیت آگے ہے 269۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ یؤتی الحکمت، وہ اللہ عطا کرتا ہے حکمت، من یشاء، جسے چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت، اور جس کو نوازا جائے حکمت سے، جس کو دی جائے حکمت، فقد، تو یقیناً، اوتیا، وہ نواز دیا گیا، دے دیا گیا، خیرن کثیرا، بہت بڑا خیر، وما یذکر، اور نہیں نصیحت قبول کرتے، الا اولو الالباب، مگر عقل والے لوگ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دین کی باتیں ہیں جو اللہ تمہیں سمجھا رہے ہیں، جس کام کے کرنے کا کہہ رہے ہیں، یہ سمجھ آ جانا، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت اور حکمت کہلاتی ہے۔ تو اللہ یہ حکمت اور دانائی اور سمجھ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جس کو یہ دانائی اور دین کی سمجھ اور ہدایت عطا کر دی گئی، اللہ نے فرمایا کہ اس کو بڑا خیر حاصل ہو گیا۔ اور اللہ کی ان آیات سے اور نصیحتوں سے نصیحت قبول نہیں کرتے مگر صرف عقل والے، جو عقل کو اور اپنی دماغ کو اللہ کے اس نظام میں غور و فکر کرنے میں لگاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی بھی ان کے ذہن کو دین کی طرف اور ہدایت کی طرف کھول دیتے ہیں، جس سے وہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ آیت نمبر 269 مکمل ہوئی۔ آگے ہے آیت نمبر 270۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ وَمَا أَنفَقْتُم، اور جو تم خرچ کرو، من نفقۃ، کوئی صدقہ خیرات خرچ کرنا، او نظر تم، یا تم کوئی نظر مانو، من نظر، کوئی نظر تم مانو، فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی جو تم چھپ کے خرچ کرو اور ظاہر خرچ کرو، جو چیز ہو اللہ کے علم میں ہے۔ اور تم کوئی نظر مانتے ہو، اچھی نظر مانتے ہو، اچھی چیز کے بارے میں، برائی کے بارے میں نظر مانتے ہو، تو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اور ظالم لوگوں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کہ جو لوگ اپنے مال کو گناہوں میں خرچ کرتے ہیں، اور تو قیامت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ مال کی امداد اور مال نیکی کی صورت میں، مدد کی صورت میں اس وقت ہوگا کہ جس طریقے سے اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے خرچ کیا جائے تو وہ آخرت میں ذخیرہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 271 دیکھیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ان تبدوا الصدقات، ان اگر تبدو تم ظاہر کرو صدقات کو، فنعما ہی، تو اچھی چیز ہے۔ یعنی تمہارا دل چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے صدقہ خیرات کریں جس سے لوگوں کو ترغیب ہو، اور ریاکاری نیت نہیں ہے آپ کی، تو یہ اچھی چیز ہے کہ ظاہر طور پر صدقہ خیرات کرو۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپا کر دو،
وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور دو فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو وہ زیادہ اچھا ہے تمہارے لیے کہ چھپاؤ اس کو اور دو فقیر لوگوں کو، مستحق لوگوں کو، تو تمہارے لیے اچھا ہے، اور جو لینے والے ہیں وہ بھی شرمسار نہیں ہوں گے، ان کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ وَيُكَفِّرُ اور دور کر دے گا، عنکم تم سے، من سیئاتکم تمہارے گناہ، یعنی تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہو ظاہر طور پر یا خفیہ طور پر، تو اللہ تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، دور کر دے گا، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہے، اور اللہ اس سے جو تم کام کرتے ہو خوب باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 271 مکمل ہوئی، آگے ہے آیت نمبر 272۔ صحابہ کرام جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، صحابہ کرام اپنا جو مال تھے وہ خرچ کرتے تھے مسلمانوں پر، کفار کو بالکل نہیں دیتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ تاکہ وہ کافر لوگ بھی مسلمان ہو جائیں، اور ان کو یہ ترغیب دینے کے لیے اس طرح یہ کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ لَيْسَ نہیں ہے آپ پر ان کی ہدایت کا ذمہ، وَلَكِنَّ اللَّهَ اور لیکن اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، مَن يَشَاءُ جسے چاہتا ہے۔ تو آپ یہ جو خرچ کرنے کا طریقہ بنایا ہے کہ جو نفلی صدقہ خیرات ہے وہ صرف مسلمانوں کو دیتے ہو، کفار کو بالکل نہیں، اس سے یہ کہ وہ مسلمان ہوں تو یہ ہدایت اس طرح ان کو نہیں ملے گی، اور تمہیں یہ انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، جسے چاہے دے اور جسے چاہے نہ دے۔ تم اپنا مال دونوں فریقین کو دے سکتے ہو، لیکن یہ حکم ہے صدقہ خیرات جو نفلی ہو، واجب جو زکوٰۃ ہے اور زمین کی جو پیداوار عشر لازم، وہ پھر مسلمانوں کو ہی دینی چاہیے، جیسے زکوٰۃ کافر کو نہیں دی جا سکتی۔ اس وقت بھی یہ حکم ہے۔ تو اللہ نے یہ آیت میں منع فرمایا کہ نفلی صدقہ خیرات مسلمان ہو کافر ہو تم اس کو دے سکتے ہو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو تم خرچ کرتے ہو مال، فَلِأَنفُسِكُمْ تو وہ تمہارے اپنے نفسوں کے لیے۔ مال خرچ کر رہے ہو تو اپنا فائدہ ہے تمہارا کہ آخرت میں ذخیرہ ہو رہا ہے، دنیا میں بھی اس کی جو ہے بدلہ مل رہا ہے، تو تم پھر کافر کو دو، مسلمان کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جو نفلی صدقہ خیرات ہیں، کوئی مستحق ہے غریب، اس کو دے سکتے ہو۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ اور نہیں تم خرچ کرتے ہو مگر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو تمہاری نیت پر تمہیں یہ ثواب ملے گا۔ پھر مصرف جو ہو، کافر ہو مسلمان ہو، اس سے تم اس کا امتیاز اور جدائی نہ رکھو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ وَمَا تُنْفِقُوا اور جو تم خرچ کرتے ہو، من خیر مال میں سے، یوفا تو وہ پورا کا پورا، الیکم تمہاری طرف واپس کر دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے اس میں خرچ کرنے والوں کو امید دی ہے اور تسلی دی ہے کہ جو بھی تم خرچ کر رہے ہو، 1 روپیہ یا 100 روپے، اللہ نے فرمایا کہ وہ پورے کا پورا تمہاری طرف لوٹا دیا جاتا ہے، دنیا میں بھی اللہ کے فضل سے اور آخرت میں بھی، اور اس میں کچھ بھی ظلم نہیں ہوتا، کمی نہیں کی جاتی۔ آیت نمبر 272 مکمل ہوئی، آگے آیت نمبر 273۔ آیت نمبر 273 پر تھوڑی توجہ دیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان سفید پوش لوگوں کا ذکر کیا ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں آتے، لائنوں میں کھڑے نہیں ہوتے، سوال نہیں کرتے، اپنی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، حالانکہ وہ بہت ہی زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنا جو صدقہ خیرات ہے ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کو دے دیا جائے جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوں، اور اللہ کے دین کی خدمت میں لگنے کی وجہ سے وہ دنیا کا کوئی کام کاج نہیں کر سکتے، اس کی وجہ سے ان کی آمدنی بہت ہی کم ہے، فقر فاقہ ہے، غربت ہے، قرضہ وغیرہ ہے،
تو ایسے لوگوں کو خاص جو ہے تم ان پر خرچ کرو۔ یہ آیت میں کے الفاظ میں آپ بھی خود سمجھ سکتے ہیں۔ اور آیت نمبر 273 کو دیکھیں، لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يستطيعون ضربا في الأرض۔ للفقراء یعنی یہ صدقہ خیرات ان محتاجوں کے لیے، ان فقیروں کے لیے، الذین جو احصروا روک دیے گئے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ کوئی دین کا شعبہ ہے، مدرسہ ہے، یا پھر تبلیغی جماعت کا ساتھی ہے کوئی، یا کوئی اللہ کی عبادت میں لگا ہے، یا کوئی خدمت خلق ہے، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، کسی بھی اللہ کے راستے میں جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ادارہ ہو، شعبہ ہو، کوئی حرام کاری کا نہ ہو، کوئی غلط کاری کا نہ ہو، بلکہ دینداری کا شعبہ ہو اور حلال طریقے سے ہو، تو اس اللہ کے راستے میں کچھ لوگ خدمت میں لگے ہوئے ہوں، کام کاج میں، اور وہ روک لیے گئے، کوئی اپنا کاروبار نہیں کر سکتے، کوئی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، کوئی مسجد میں پڑھا رہا ہے، تو وہ اللہ کے راستے میں دنیا کا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ کریں گے تو وہ پڑھائی کا کام اور مسجد کا کام چھوٹ جائے گا، تو وہ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ لا يستطيعون ضربا في الارض، نہیں طاقت رکھتے چلنے پھرنے کی زمین میں، یعنی چلنے پھرنے سے مراد وہ معذور نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ وہ محبوس ہیں۔ صبح سے لے کر کے عشاء تک مدارس میں پڑھائی ہوتی ہے، قاری صاحب پڑھاتے ہیں صبح سے عشاء تک، اور تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کا کاروبار کر سکیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ زمین میں وہ چلنے پھرنے سے، کاروبار کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ اللہ کے دین کی خدمت میں روک لیے گئے ہیں، اللہ نے ان سے وہ کام لیا ہے۔ تو يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ، گمان کرتا ہے ان کے بارے میں جاہل آدمی مالدار نہ مانگنے کی وجہ سے۔ وہ قاری صاحب جو ہیں سفید جوڑا پہن کے رہتے ہیں، تو جاہل ناواقف آدمی اس کو سمجھتا ہے مالدار نہ مانگنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ اللہ سے ہی مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے، حالانکہ مستحق ہوتے ہیں۔ تو نہ مانگنے کی وجہ سے لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس تو بڑا مالدار ہے، یہ بڑے مالدار ہیں، ان کو نہ دیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا تعرفهم بسیماہم، آپ پہچان لیں گے ان کی علامت سے، ان کے چہرے دیکھ کر کے، ان کا جسم دیکھ کر کے پہچان سکتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ دین کی خدمت کرنے والے سارے تو مستحق نہیں ہوتے، بہت سارے ایسے خاندانی کاروباری ہیں جو دین کا کام بھی کرتے ہیں، اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو قرض تلے دبے ہوئے ہیں اور اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کسی سے سوال نہیں کرتے۔ تو ایسے بندے کو ڈھونڈ کر کے دینا بہت بڑی غنیمت ہے۔ لا يسألون الناس الحافا، نہیں سوال کرتے لوگوں سے چمٹ کر۔ جو سوالی لوگ ہوتے ہیں جن کی عادت ہے مانگنا، وہ چمٹ چمٹ کر لوگوں سے سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں دین کی خدمت میں لگے ہوئے، اللہ سے ان کا تعلق بنا ہوا ہو، تو وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو تم خرچ کرو مال میں سے کوئی، فإن اللہ به علیم، تو یقیناً اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 273 مکمل ہوئی۔ اس میں جو اللہ نے حکم بیان کیا ہے آپ کے ذہن میں آ چکا ہوگا۔ آیت نمبر 273 آگے ہے آیت نمبر 274۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو رات کے وقت اور دن کے وقت چھپا کر کے، اور علانیہ یعنی ظاہر طور پر، یعنی ہر طریقے سے خرچ کرتے ہیں، رات ہو دن ہو، چھپا کر دینے کا موقع ہو، ظاہر سب کے سامنے دینے کا موقع ہو، تو وہ اپنے خرچ سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کا یہ اجر ہے اپنے رب کے پاس، اللہ کے پاس ان کا یہ اجر اور بدلہ محفوظ ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی قیامت میں۔ آیت نمبر 274 مکمل ہوئی۔ یہ سارا مضمون مکمل ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔
آیت نمبر 275 سے ہے سود کے بارے میں احکامات، جو کہ ہم بدھ جمعرات جمعہ 3 دن کی چھٹی کے بعد ہفتے کے دن سے سبق کا سلسلہ شروع کریں گے۔ آج کے اس سبق کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔